آج ہم ایک ایسی طبی حالت پر بات کر رہے ہیں جو اکثر اچانک ہی شروع ہو کر زندگی کو کافی مشکل بنا دیتی ہے۔ فروزن شولڈر۔ جی، جسے طبی زبان میں ایڈہیسو کیپسولائٹس بھی کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ گفتگو خاص طور پر ایک ایسے سامعی کے لیے ہے جنہیں حال ہی میں اس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس پورے سفر کو سمجھنے میں ان کی مدد کریں۔ جی بالکل، آج ہم اس حالت کی تہہ تک جائیں گے، یہ کیوں ہوتی ہے، اس کے الگ الگ مراحل کیا ہیں اور علاج کے کون سے طریقے موجود ہیں۔ مقصد صرف معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ ایک واضح نقشہ فراہم کرنا ہے۔ صحیح۔ تاکہ کچھ اطمینان اور اعتماد بحال ہو سکے۔ تو آئیے اس گہرائی اور عملی حکمت کے امتزاج سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، آخر یہ فروزن شولڈر ہے کیا؟ دیکھیں، اس کا سائنسی نام تو ہے ایڈہیسو کیپسولائٹس۔ اسے سمجھنے کے لیے اپنے کندھے کے جوڑ کا تصور کریں۔ جی۔ اس جوڑ کے گرد ایک غلاف ہوتا ہے جسے ہم کیپسول کہتے ہیں۔ ہمارے ایک ذریعے میں سرجن اسے بہت اچھی طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عام حالت میں یہ کیپسول ریشم کی طرح پتلا ہوتا ہے۔ اچھا، ریشم کی طرح؟ جی، ریشم کی طرح نرم اور لچکدار، جو بازو کو ہر سمت میں آسانی سے حرکت کرنے دیتا ہے۔ لیکن فروزن شولڈر میں اس ریشمی غلاف کا کیا ہوتا ہے؟ اس بیماری میں پتہ نہیں کیوں جسم خود ہی اس غلاف کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ریشم کی بجائے ایک گاڑھا، سخت اور کچے چمڑے جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہماری طبی گائیڈ بتاتی ہے کہ اس عمل میں جوڑ کے اندر کچھ خاص خلیے ہوتے ہیں جنہیں فائبروبلاسٹ کہتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ فعال ہو جاتے ہیں۔ فائبروبلاسٹ؟ یہ کیا چیز ہے؟ آپ انہیں جوڑ کے اندر کام کرنے والے مزدور سمجھ لیں۔ ان کا کام ہے مرمت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن فروزن شولڈر میں یہ مزدور غلطی سے بہت زیادہ گوند بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گوند ایک خاص قسم کا پروٹین ہے، ٹائپ 3 کولیجن۔ اچھا۔ اور یہی گوند اس ریشمی غلاف کو یعنی کیپسول کو ہر طرف سے گاڑھا، چپچپا اور سخت بنا دیتی ہے۔ تو ایک حقیقی میکینیکل رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ہڈی یا پٹھوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اس اندرونی غلاف کے سخت ہو جانے کا مسئلہ ہے۔ یہ تو حیران کن ہے کہ جسم اپنے ہی ایک حصے کے خلاف ایسا کیوں کرتا ہے۔ کیا ہمیں اس کی وجہ معلوم ہے؟ یہی تو اس بیماری کا سب سے پراسرار پہلو ہے۔ زیادہ تر معاملات میں اس کی کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی۔ اچھا۔ طبی زبان میں اسے ایڈیوپیتھک کہتے ہیں، مطلب ہی اچانک بغیر کسی چوٹ یا حادثے کے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 40 سے 60 سال کی عمر کے لوگوں، خاص طور پر خواتین میں زیادہ عام ہے۔ لیکن کچھ صورتوں میں تو کوئی وجہ ہوتی ہوگی۔ جی، کبھی کبھی یہ کسی چوٹ جیسے بازو کے فریکچر یا کسی سرجری کے بعد بھی ہو سکتا ہے، جب بازو کو کچھ عرصے کے لیے حرکت نہ دی گئی ہو۔ ہمارے دونوں ذرائع ایک اور بہت اہم تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دوسری بیماریاں، خاص طور پر ذیابیطس۔ ہاں، اور یہ صرف ایک معمولی تعلق نہیں، یہ بہت گہرا ہے۔ اچھا؟ ذیابیطس اور تھائرائیڈ کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں میں فروزن شولڈر ہونے کا خطرہ عام آبادی کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ طبی گائیڈ تو یہاں تک کہتی ہے کہ بعض اوقات کندھے کی یہ اکڑن ذیابیطس کی پہلی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ یہ صرف عادات و شمار کی بات نہیں لگتی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ہمیں ایک بہت گہری بات بتاتا ہے کہ فروزن شولڈر شاید صرف کندھے کا ایک مقامی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے جسم میں چلنے والے کسی بڑے عمل جیسے سوزش یا میٹابولزم کے نظام میں خرابی کا ایک بیرونی مظہر ہے۔ اسی لیے ذیابیطس کے مریضوں میں یہ نہ صرف زیادہ عام ہے بلکہ اکثر زیادہ شدید بھی ہوتا ہے۔ اور علاج پر بھی کم رد عمل دیتا ہے۔ جی، اور سرجن کی گفتگو میں یہ بھی ذکر ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں میں دوسرے کندھے کے متاثر ہونے کا خطرہ بھی 20% تک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سفر کی طرح ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس بیماری کے بھی مختلف مراحل ہیں۔ آئیے ان پر بات کریں تاکہ سمجھ سکیں کہ اس راستے پر کیا توقع کی جائے۔ جی، اس کے 3 واضح طبی مراحل ہیں اور ہر مرحلے کا اپنا ایک کردار ہے۔ پہلا مرحلہ فریزنگ یا دردناک مرحلہ کہلاتا ہے۔ فریزنگ سٹیج۔ جی، یہ 6 ہفتوں سے لے کے 9 ماہ تک چل سکتا ہے۔ اس میں کندھے میں آہستہ آہستہ درد شروع ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ درد کیسا ہوتا ہے؟ یہ درد اکثر آرام کرتے وقت اور خاص طور پر رات کو شدید ہو جاتا ہے، جس سے نیند بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس مرحلے کی خاص بات یہ ہے کہ درد حرکت میں کمی آنے سے پہلے شروع ہوتا ہے۔
یہ تو بہت لمبا اور تکلیف دہ مرحلہ لگتا ہے۔ اچھا، جب درد کم ہونا شروع ہوتا ہے تو یقیناً مریض کو لگتا ہوگا کہ اب بہتری آ رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد اصل اکڑن کا مرحلہ آتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا مرحلہ فروزن یا سخت مرحلہ ہے۔ یہ 4 سے 9 ماہ یا اس سے بھی زیادہ طویل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس مرحلے میں ایک عجیب بات ہوتی ہے۔ درد تو اکثر کچھ کم ہو جاتا ہے، لیکن کندھے کی اکڑن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بازو جیسے قید ہو جاتا ہے۔ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام ایک پہاڑ بن جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک ذریعے میں سرجن نے مثال دی کہ مریض کے لیے اپنی گاڑی کی سیٹ بیلٹ تک پہنچنا، یا خواتین کے لیے بالوں میں کنگھی کرنا، یا اپنی برا کا ہک بند کرنا بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ جی، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کی خود مختاری کو متاثر کرتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہی اس مرحلے کی سب سے بڑی اذیت ہے۔ درد شاید پہلے سے کم ہو، لیکن بے بسی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا اپنا بازو آپ کے قابو میں نہیں رہتا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ؟ پھر تیسرا اور آخری مرحلہ آتا ہے، جسے تھوئنگ یا پگھلنے کا مرحلہ کہتے ہیں۔ نام سے تو یہ امید افزا لگتا ہے بھی، لیکن یہ بہت صبر آزما ہے۔ یہ سب سے طویل مرحلہ ہو سکتا ہے، جو 5 سے 26 مہینوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اتنا لمبا؟ جی، اس میں حرکت بہت آہستہ آہستہ، انچ بائی انچ واپس آنا شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک سست اور طویل عمل ہے، لیکن یہ بہتری کی طرف سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ان علامات کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کیسے یقینی بناتے ہیں کہ یہ فروزن شولڈر ہی ہے؟ کیونکہ کندھے کا درد تو کئی اور وجوہات سے بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح سوال ہے۔ تشخیص زیادہ تر طبی معائنے پر ہی مبنی ہوتی ہے، اور اس میں ایک بہت واضح نشانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر مریض سے بازو کو خود حرکت دینے کو کہتے ہیں۔ اسے ایکٹیو موشن کہتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر خود مریض کے بازو کو پکڑ کر اسے حرکت دینے کی کوشش کرتے ہیں، جسے پیسیو موشن کہتے ہیں۔ اچھا۔ فروزن شولڈر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں حرکت محدود ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی مریض خود بھی نہیں ہلا سکتا، اور اگر کوئی اور ہلانے کی کوشش کرے تو بھی بازو نہیں ہلتا؟ بالکل، کیونکہ اندر میکینکی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کیا کوئی خاص حرکت ہے جو سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے؟ جی، دونوں ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ بازو کو جسم کے ساتھ رکھتے ہوئے باہر کی طرف گھمانے، یعنی ایکسٹرنل روٹیشن کی صلاحیت میں کمی، اس کی ابتدائی اور سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اگر ایک کندھے کی بیرونی گردش دوسرے کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے، سمجھے 50% یا اس سے زیادہ، تو یہ فروزن شولڈر کی طرف ایک بہت مضبوط اشارہ ہے۔ اور ایکس رے کا کیا کردار ہے؟ سرجن نے اپنی گفتگو میں اس پر خاص زور دیا تھا۔ ایکس رے بہت ضروری ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس پر فروزن شولڈر نظر آتا ہے۔ تو پھر کیوں؟ اس لیے کہ دوسری بیماریوں کو مسترد کیا جا سکے۔ جیسا کہ سرجن بتاتے ہیں، کئی بار مریض کا مہینوں تک فروزن شولڈر کا علاج ہوتا رہتا ہے، جبکہ اصل مسئلہ کندھے کا گٹھیا یعنی آرتھرائٹس ہوتا ہے۔ اچھا۔ ایکس رے اس فرق کو فوراً واضح کر دیتا ہے۔ فروزن شولڈر میں ایکس رے عام طور پر بالکل نارمل ہوتا ہے، جو خود ایک تشخیصی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تشخیص ہو گئی۔ اب سب سے اہم سوال جس کا ہر مریض کو انتظار ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کا آغاز ہمیشہ غیر جراحی طریقوں سے کیا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی اصول صبر ہے۔ سب سے اہم چیز فزیو تھراپی ہے، جس میں نرمی سے اسٹریچنگ کی ورزشیں شامل ہیں۔ اور ساتھ میں درد کی دوائیں؟ جی، درد اور سوزش کم کرنے والی عام دوائیں جیسے بروفن یا نیپروسین دی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پہلا فریزنگ مرحلہ اتنا دردناک ہے تو پھر فزیکل تھراپی کیسے کی جاتی ہے؟ کیا اس سے درد مزید نہیں بڑھتا؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور یہیں پر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ فزیو تھراپی کا مطلب درد کے باوجود زبردستی حرکت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ خاص طور پر فریزنگ مرحلے میں ایک اچھا تھراپسٹ درد کو بڑھائے بغیر بہت نرمی سے حرکت کو صرف برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، مقصد صرف حرکت کو برقرار رکھنا ہے؟ جی، مقصد پٹھوں کو فعال رکھنا اور مزید اکڑن سے بچانا ہے، نہ کہ چپکی ہوئی جھلی کو زبردستی کھینچنا۔ اگر تھراپی سے درد بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت جارحانہ ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، لیکن مجھے ایک چیز سمجھائیے۔ ہماری طبی گائیڈ میں فزیکل تھراپی کو علاج کا بنیادی ستون کہا گیا ہے، لیکن سرجن کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت کو زیادہ اہم علاج مانتے ہیں۔ یہ تضاد نہیں، بلکہ نقطۂ نظر کا فرق ہے۔ اچھا۔
طبی گائیڈ علاج کے تمام آپشنز بتا رہی ہے، جبکہ سرجن مریض کی توقعات کو حقیقت پسندانہ بنا رہے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ دونوں باتیں درست ہیں۔ اس بیماری میں وقت خود ایک بہت بڑا علاج ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں جسم 12 سے 18 ماہ کے عرصے میں خود ہی اس مسئلے کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ فزیکل تھیراپی اس عمل کو تیز نہیں کرتی، لیکن وہ اس طویل سفر کو قابل برداشت بناتی ہے۔ یعنی یہ ایک سپورٹ سسٹم کی طرح ہے؟ بالکل۔ اس کا مقصد درد کو قابو میں رکھنا، حرکت کو جتنا ممکن ہو سکے برقرار رکھنا، اور جب پگھلنے کا مرحلہ آئے تو بحالی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ کوئی فوری حل نہیں ہے۔ کبھی کبھی درد بہت شدید ہوتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی اور آپشن ہے؟ جی، جب درد بہت زیادہ ہو اور فزیکل تھیراپی میں رکاوٹ بن رہا ہو تو جوڑ کے اندر اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ یہ براہ راست سوزش والی جگہ پر پہنچ کر درد اور سوجن کو کم کرتا ہے، جس سے مریض کو کچھ ہفتوں یا مہینوں کا آرام مل جاتا ہے اور وہ اپنی تھیراپی بہتر طریقے سے کر پاتا ہے۔ اور اگر مہینوں گزر جائیں اور ان طریقوں سے کوئی خاص بہتری نہ آئے؟ اگر طویل عرصے مثلاً 3 سے 6 ماہ تک ان طریقوں سے کوئی خاص بہتری نہ آئے اور مریض کی زندگی شدید متاثر ہو رہی ہو تو پھر ڈاکٹر زیادہ مؤثر طریقہ کار پر غور کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے مینیپولیشن انڈر اینستھیزیا، یعنی MUA۔ ایک منٹ، بے ہوش کر کے جوڑ کو پھاڑنا، یہ تو کافی شدید طریقہ لگتا ہے تو شدید، لیکن مؤثر ہے۔ اس میں مریض کو مکمل بے ہوش کر کے سرجن احتیاط سے کندھے کو مختلف سمتوں میں حرکت دے کر اس سخت اور چپکی ہوئی جھلی کو کھینچ کر پھاڑتا ہے تاکہ حرکت فوری بحال ہو جائے۔ جی، لیکن اس میں کچھ خطرات ضرور ہوتے ہیں، جیسے بازو کی ہڈی میں فریکچر یا کسی نس کو نقصان پہنچنے کا معمولی خطرہ، اس لیے یہ ہر مریض کے لیے مناسب نہیں۔ تو پھر آخری اور شاید سب سے جدید آپشن کیا ہے؟ آخری آپشن ہے آرتھروسکوپک کیپسولر ریلیز۔ یہ ایک کی ہول سرجری ہے۔ کیمرے والی سرجری؟ بالکل، اس میں کیمرے کی مدد سے جوڑ کے اندر جا کر سرجن اپنی آنکھوں سے اس سخت اور گاڑی جھلی کو دیکھتا ہے اور اسے بہت احتیاط سے کاٹ کر ڈھیلا کر دیتا ہے۔ یہ MUA کے مقابلے میں زیادہ کنٹرول شدہ اور محفوظ طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ کن مریضوں کے لیے ہے؟ یہ آپشن عام طور پر ان مریضوں کے لیے رکھا جاتا ہے جنہیں بہت لمبا عرصہ، سمجھے 1.5 سال تک کوئی فائدہ نہ ہوا ہو اور ان کی زندگی اس کی وجہ سے بہت متاثر ہو رہی ہو۔ تو اس سارے سفر کے بعد آخر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے؟ مجموعی طور پر پروگنوسس یعنی مستقبل کا منظر بہت اچھا ہے۔ ہمارے دونوں ذرائع اسے ایک خود بخود محدود ہو جانے والی بیماری کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وقت کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، چاہے علاج کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ علاج اس سفر کو آسان بناتا ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق مریضوں کی بہت بڑی اکثریت یعنی واسٹ میجورٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شاید 5% سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں 3 سال بعد بھی کچھ مسائل رہتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی تمام معلومات کا خلاصہ کریں تو فروزن شولڈر جوڑ کے غلاف کی ایک پر اسرار سوزش ہے جو درد، اکڑن اور پھر آہستہ آہستہ بحالی کے مراحل سے گزرتی ہے۔ بالکل، اس کا سفر طویل اور صبر آزما ہو سکتا ہے، لیکن سب سے اہم اور اچھی بات یہ ہے کہ جسم اکثر خود ہی اسے ٹھیک کر لیتا ہے۔ اور علاج کا مقصد اس سفر کو آسان بنانا ہے۔ جی، علاج کا بنیادی مقصد درد کو قابو کرنا اور حرکت کو برقرار رکھنا ہے، تاکہ جب جسم ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہو تو کندھا بھی تیار ہو۔ سرجری جیسے طریقے آخری آپشن کے طور پر موجود ہیں، لیکن ان کی ضرورت بہت کم لوگوں کو پڑتی ہے۔ اور یہ ساری معلومات ایک بہت گہرے سوال پر ختم ہوتی ہیں۔ جی، ہمارے ذرائع ایک چوٹ کے بعد ہونے والی عام اکڑن اور بغیر کسی وجہ کے ہونے والے حقیقی فروزن شولڈر میں واضح فرق کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے مدافعتی اور سوزش کے نظام کے بارے میں ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ آخر ذیابیطیز جیسی طبی حالتوں میں ایسا کیا ہوتا ہے جو جسم کو ایک صحت مند جوڑ کو اس قدر سختی سے لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ یہ صرف ایک میکینیکل مسئلہ نہیں، یہ ایک حیاتیاتی پہیلی ہے۔ اگر ہم اس کیو کو سمجھ جائیں تو شاید مستقبل میں ہم اسے ہونے سے ہی روک سکیں گے۔